السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے اس میں اسے 5 حصوں سے نوازا ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں، اور یہ حواس فضول میں نہیں ملے، بلکہ ان کا مقصد ہے جس بندے کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں، 5 حصے ہیں، ان 5 کو ملا کے میرے رب نے ان کے اوپر دل سے ایک نور ڈال کے، روشنی ڈال کے، دماغ عطا کر کے اس سب کو عقل بنایا ہے، جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں۔ یہ ہر بندے کے پاس فطرت میں، نیچر میں، فزیکلی، جسمانی طور پہ موجود ہے۔ یہ چیزیں جانوروں کے پاس بھی ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے دوڑنا ہے، بھاگنا ہے۔ شیر کو بھوک لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے، حس اس کو جگاتی، اٹھاتی، بھگاتی۔ ہرن آگے دوڑتا ہے کہ دشمن میرے پیچھے ہے، سپیڈ پکڑتا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے۔ وہ شکار کر رہا ہے اور وہ شکار ہونے سے بچ رہا ہے، دونوں حصے جانوروں کے پاس بھی۔ وہ بھی گڑھے میں گرنے سے بچتا ہے، وہ بھی اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے کہ رب نے 5 حصے دے کے، دل کا نور دے کے، دماغ سے عقل، یہ سب عطا کر کے اسے ایک 7ویں چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ وہی ہے جسے دین کہتے ہیں۔ جانور اپنی بنیاد پہ، عقل، دل، دماغ پہ فیصلہ لیتا ہے، بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے، بسا اوقات ناکام ہو کے پھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو اضافی اہتمام کیا ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے
اس کے لیے وحی کو دین بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے پاس آنکھ ہے، میں دیکھتا بھی ہوں، میرے پاس کان ہے، میں سنتا بھی ہوں، میرے پاس ہاتھ ہے، میں لمس محسوس کرتا ہوں، زبان ہے، ٹیسٹ اور ذائقہ میں چکھ کے بتا سکتا ہوں میٹھا ہے یا کڑوا ہے، میرے پاس ناک ہے، میں سونگھ کے بتا سکتا ہوں خوشبودار ہے یا بدبودار ہے۔ یہ حصے ہوتے ہوئے بھی، دل کی دھڑکنیں رکھتے ہوئے بھی، دماغ اور حرام مغز رکھتے ہوئے بھی، پھر میرے لیے دین کیوں ضروری ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کو لے کے ایک بندہ ملحد ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پہ 7.5 ارب انسانوں میں اس وقت 6.25 ارب لوگ کافر ہیں۔ 6.25 ارب لوگ جس سوال کی بنیاد پہ آج دنیا کفر میں قدم رکھے ہوئے ہیں، وہ یہی سوال ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا کہ ہم تھوڑے ہیں، 2.25 ارب ہیں، دین والے، کلمہ پڑھنے والے، مومنین، مسلمین، یہ باقی لوگوں نے دین نہیں لیا، ہم نے لیا ہے، تو یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، کوئی 10 20 30 50 100 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام پہلے دن سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تلک 1.25 لاکھ انبیاء کا بجٹ اور بوجھ اٹھایا، اس دنیا پہ ڈالا۔ کیوں؟ جس دن یہ سوال بندے کو سمجھ آ گیا اور اس سوال کے صحیح اور پراپر جواب تک پہنچ گیا، وہ دنیا میں کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہوگا، اس کے وجود میں دین نظر آئے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، وہ شوق سے لے گا، وہ ذوق سے لے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ مسجد پڑوس میں ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا، پھر یہ نہیں ہوگا جوانی ہے، روزہ نہیں رکھ پایا، پھر یہ نہیں ہوگا کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلتا ہے مگر کبھی حج اور عمرے کی توفیق نہیں ہوئی، پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ جہاد کو دہشت کہتا پھرے۔ جس دن اس سوال کا صحیح جواب مل گیا، بندہ اپنے رحمان تک پہنچ گیا، اور جس دن انسان کی رحمان سے ملاقات ہو گئی، یہ اس کی معراج عزت اور آبرو اور وقار اور رب کی رضا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز، سب سے بڑا گفٹ، دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ، اس کائنات کی سب سے بڑی چیز یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ رب بندے پہ راضی ہو جائے، بندہ رب پہ راضی ہو جائے، یہ 2 رضائیں مل جائیں اور محبتیں بن جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور جب محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے، پھر دین مزہ بنے گا۔ بھائیو دیکھیے، بس اوقات ہم مٹھائی کھاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، میزبان کا دل رکھنے کے لیے اس نے سامنے رکھی، ہم تھوڑی لے لیتے ہیں۔ کبھی وہ کھانا رکھتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن ہمیں لینا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ چائے رکھی ہے، پینے کو دل نہیں کر رہا لیکن پینی پڑتی ہے۔ یہ جو زبردستی کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں مزے نہیں ہوتے، ان میں مزے نہیں ہوتے۔ جس چیز کو آنکھ دیکھے اور تڑپ اٹھے، کان نام سنے اور نام سن کے منہ میں پانی آ جائے، ناک خوشبو سونگے تو تڑپ بڑھے کہ ابھی ملے، ہاتھ آگے بڑھیں، لقمے بنائیں، اور پھر یہ بندہ دیکھے کہ کیمرہ دیکھ تو نہیں رہا، جلدی جلدی اور دوسرے سے پہلے زیادہ سے زیادہ میں لے لوں، میں اٹھا لوں۔ شادی حال میں جب ہم پہلا کھانا لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، وہ ذوق، وہ شوق، وہ تڑپ، وہ آرزو، وہ ایک چمچ کو پکڑنے، پلیٹ کو اٹھانے اور بوفو کے قریب بیٹھ کر کے کرسی سے بھاگ کے پہنچ کر کے اس کھانے کو پہلے زیادہ سے زیادہ ڈالنے کا جو ایک ذوق ہے، جس دن اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا، اللہ کی قسم دین چاہتوں سے لیا جائے گا، محبتوں سے لیا جائے گا۔
آج تیری میری زندگی بے کیف کیوں ہے؟ وہ پہلے لوگ، ان کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کہ محبوب عشاء پڑھ کے آئے ہیں، گھر میں 2 رکعت پھر پڑھی ہے، بستر پہ لیٹے ہیں، محو آرام ہوئے ہیں، آنکھ لگی ہے پھر کھل گئی ہے، مضطرب ہوئے ہیں اور وضو کیا ہے، مصلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، رات بھر رب سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے سورہ بقرہ پڑھ ڈالی ہے، رب سے محو مناجات ہوتے سورہ نساء پوری پڑھ دی ہے، اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی لذت آئی ہے کہ سورہ آل عمران پڑھ دی ہے، پھر رکوع کیا ہے تو اتنا لمبا، سجدے میں گئے ہیں تو اتنا لمبا۔ صبح لوگوں نے دیکھا تو قدموں پہ ورم تھے، کہا محبوب گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، آپ ملیں گے جنت، اور جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس، اور اس سے بھی بڑھ کے اس میں خاص مقام محمود وہ آپ کے لیے رب نے بنایا ہے، اور آپ اپنے قدموں پہ ورم ڈال رہے ہیں۔ جواب آتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، جب رب نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے تو میں اس بندگی کو ذوق اور مزے اور ٹیسٹ اور محبتوں اور چاہتوں میں لینے کا حق ادا کیوں نہیں کروں؟ حضرات آج جن دینداروں کے پاس دین ہے وہ بھی بس ایسے روکھا سوکھا سا، بے کیف بے مزہ، مگر ان کی اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ میں نے دن تو دن، میں نے رات بھی رب سے وصال کے لیے، ملاقات کے لیے، چاہتوں کے لیے سب کیا۔ تو آئیے اپنی زندگی کو مزیدار بنانا ہے تو آج اس سوال کا جواب ڈھونڈیے۔ کیا ہے سوال؟ دین اتنا ہی ضروری کیوں ہے؟ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کے بغیر گزارا کیوں نہیں؟ یہ مسجدیں، یہ منبر و محراب، یہ پوری دنیا فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک آج اس صدا کو کیوں بلند کرتی ہے؟ اللہ اکبر! کیوں یہ جملہ ہے قل هو اللہ احد؟ جو یہ بولے گا وہ کائنات کے سب سے بڑے اخلاص، سورہ اخلاص کو لے رہا ہے، 3 بار پڑھے گا، رب پورے قرآن کا اجر اور ثواب لکھ دے گا۔ الا للہ الدین الخالص، سب سے بڑا مخلص انسان کے ساتھ بنانے والا وہ رب کیوں ہے، اور سب سے زیادہ خالص یہ دین کیوں ہے؟ حضرات آئیے تڑپ کے اس آج کے خطبے کو خطبہ نہیں، روٹین کا جمعہ نہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی صرف خطابت، فصاحت یا بلاغت کا مظاہرہ نہیں، ایک اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو کے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا، آ گیا ہوں تو کیا کروں کہ جب واپس لوٹوں تو سرخرو ہو کے۔ آج پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں کتنی مشکل میں ہیں، کہیں فلائٹ نہیں مل رہی، کہیں کام نہیں مل رہا، کہیں بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ باہر آئے، پیسے لگا کے آئے، اگر واپس بھی گئے کامیاب نہیں لوٹے تو کیسی زندگی؟ کبھی سوچا کہ میں یہاں بھیجا گیا ہوں، جنتوں میں سے اتارا گیا ہوں، ایک جرم کی پاداش میں آیا ہوں اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہی اتاری گئی ہے، جبریل کو نازل کیا گیا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا گیا ہے، ہادی راہبر مرشد بنا کے دیا گیا ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ تیرا دشمن چھپ چھپ کے وار کرے گا، اور شیطان ہے اس کے نرغے میں نہ آنا، جاگ کے رہنا، ہوش میں رہنا، رستے سے اتارے گا، بہلائے اور پھسلائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکے دے گا، لیکن صراط مستقیم پہ چڑھے رہنا، اسی جنتوں میں واپس لوٹا دوں گا، شرط یہ ہے کہ مجھے راضی کر کے آنا، میرے سے راضی ہو کے آنا۔ حضرت دین کیوں ضروری ہے؟ زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، 6.25 ارب لوگ، یورپ جیسا ماحول، جنت نما دنیا، اللہ کے بچھائے ہوئے سبزے کے فطرتی قالین، لگے ہوئے پھول، جھومتی لہریں لیتی پانیوں کی ندیاں، وہ آبشاریں، وہ چشمے، وہ دنیا کے سمندر، وہ ہوائیں، وہ فضائیں، وہ سردیاں، وہ برف باری، سب کچھ ہے، لیکن
اللہ کے محبوب کیوں کہہ کے گئے کہ وہ کافر ہیں؟ وہ کافر ہیں، ان کا اینڈ، ان کا انجام جہنم ہے، وہ آگ ہے، وہ الہاد ہے۔ اور ہمیں کہا ہے کہ میری امت کا ماننے والا غریب ہو، مسکین ہو، حالات ایسے ہوں کہ کپڑے پرا گندا، بال پرا گندا، حال بہت برا، لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر قسم ڈال دے تو میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہ میرا ان بندوں سے تعلق ہے جو کلمہ پڑھ کے دین کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا ہے اس دین میں؟ آئیے، پہلی چیز، یہ دین جو بھی بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے، دو نمبری نہیں کرتا۔ بس سب سے بڑی خوبی یہ ہے، دین آپ کا حقیقی مہربان بھی، قدردان بھی، حیادار بھی، باوقار بھی، باشعور بھی، حقیقت کو حقیقت 100% شو کرے گا۔ بھائیو، آپ نے رشتہ کرنا ہو، میں نے کرنا ہو، تصویر میرے پاس آتی ہے، میں اس سے ایک تصور اور ایک امیج بناتا ہوں کہ ہم جس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں، بیٹی کیسی ہے، بیٹا کیسا ہے۔ تصویر دیکھی، رنگ بھی خوبصورت، نوک پلک بھی زبردست، وقت کے اندر جو انسانیت میں حسن کے معیار ہو سکتے ہیں وہ سب تصویر دکھا رہی ہے۔ اس ذوق اور شوق کی وجہ سے جب رشتہ دیکھنے کے لیے حقیقی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کے سب سے زیادہ میگا پکسل آنکھ کے کیمرے میں، جس کے پیچھے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز آپ کو رنگ کی پہچان کرواتے ہیں، فیک نہیں ہے، 2 نمبر نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ جب ان آنکھوں نے جا کر کے دیکھا تو تصویر کچھ اور تھی، تصور کچھ اور بنا تھا، حقیقت سامنے کچھ اور ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس ریئل میں دیکھنا کیوں ضروری ہے رشتہ، وگرنہ تصویر پہ، ڈی پی پہ لگے ہوئے اور بنے ہوئے رشتے، جڑے ہوئے لوگ، بنتے ہوئے تعلقات، وہ بڑے بڑے ڈان، وہ بڑے بڑے شہزادے، حقیقت میں جب دیکھنے کو ملے تو پھر ساری زندگی میں نے روتے دیکھا۔ یہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا، محبوب کل قیامت کے دن آپ کہتے ہیں نفسا نفسی ہوگی، آپ بھی مجھے نہیں پہچانیں گے؟ اور دوسرا ایک اور بھی سوال کیا کہ محبوب آپ کہتے ہیں کہ انسان ننگے ہوں گے، تو پھر ایک دوسرے کی شرم گاہ نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ کل قیامت کا منظر بڑا ہی خوفناک ہے۔ دنیا میں ہنسنے والے، فیک چیز لے کے چلنے والے، دین سے محروم رہنے والے، اللہ کا ڈر نہ رکھنے والے، من مرضیاں کرنے والے، جب قیامت کو آئیں گے بد نصیب، افسوس کر کے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ندیاں بن جائیں، سمندر بن جائے، بیچ میں بحری بیڑے چل جائیں، اتنے آنسو ہوں گے ان ظالموں کے، مگر ان کے اندر چلنے والی کشتیاں، اتنے بہائے ہوئے آنسو اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے رب کا امیج، اللہ کا تصور، دین کا تصور اور کلمے کا تصور، پیمبر کا تصور، رسالت کا تصور، عقیدے کا تصور، توحید کا تصور سب فیک کر کے مصنوعی رنگوں میں پیش کیا تھا۔ جیسے وہ تصویر دیکھ کے میں آمادہ تو ہوا، اچھا تو لگا، جب حقیقت کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بچایا کہ دوڑ جا، بچ جا، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ جو ابتدا ایسی ہے تو انتہا کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن یہ رونے والوں کے آنسوؤں کی قدر نہیں ہوگی۔ روئے گا کون؟ جس نے دنیا میں صحیح دین نہیں لیا۔ دین کیوں ضروری ہے؟ دین کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ حقیقت پیش کرتا ہے، حقیقت پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دین نے حقیقت بتائی کہ اللہ کے ڈر سے صرف ایک آنسو، زیادہ نہیں، رب کے ڈر سے، حق کو پانے کے لیے حقیقت کا متلاشی بن کے، کبھی بلال بن کے حبشہ سے چل کے، بکتا ہوا مکے کی منڈیوں میں آ کے، گلے میں رسی ڈلوا کے، کالے رنگ کا موٹے ہونٹوں والا، بیٹھی ہوئی ناک والا، چپٹے پاؤں والا،
اور کالی مرچ جیسی مرچے ہوئے بالوں جیسا تو ہو، مگر حقیقت کو گلے لگا لے، میں نہیں دیکھوں گا کہ کالا ہے۔ محبوب کو معراج پہ بلا کے جنت میں قدموں کی چاپ سنا کے پوچھا گیا محبوب کون ہے؟ کہا جس نے حقیقت کو تلاش کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے تیرا کلمہ پڑھا، نام لیا۔ محبوب یہ بلال ہے جس کے قدموں کی چاپ کو ہم نے جنت کی حوروں کی لوری بنا دیا ہے، وہ تیرا سلمان ہے، فارس سے چلا ہے، حق کو تلاش کرتے ہوئے باپ چھوڑ دیا، حق کی تلاش میں اماں چھوٹ گئی، حق کی تلاش میں بھائیوں کا پیار بھی گیا، بہنوں کا وقار اور محبت بھی گئی، رشتہ داریاں بھی گئی، پھر آزادی سے غلامی میں آیا، مکے سے کہاں کہاں پہنچتے ہوئے وہ مدینے پہنچا، غلام بن کے کھجوروں پہ چڑھا، محبوب آئے نیچے اترا، مالک سے پوچھا کون آیا ہے، کون آیا ہے، اور مالک نے زناٹے دار تھپڑ چہرے پہ دیا، منہ پہ چھپ گیا، مگر تھپڑ کھا کے بھی وہ بے مزہ نہ ہوا، کیونکہ حق اور حقیقت اور دین کی تلاش میں تھا۔ جب محبوب کے ہاتھوں پہ بیعت کی، مہر نبوت کو دیکھا، صدقہ دے کے دیکھا، محبوب نے لیا نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تحفہ دیا تو آپ نے لے لیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ بولا، وہ فارس کے فارسی کو محبوب نے کہہ دیا سلمان و منا اہل البیت، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ میرے اہل بیت کا فرد ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ نے پانا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حقیقت ملے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی برادری کوئی ہے، کمی کمین دنیا کہتی ہے، چھوٹا حقیر سمجھتی ہے، قد بت اچھا نہیں ہے، شکل صورت پیاری نہیں ہے، مگر دین ہے، آپ کامیاب ہیں۔ دوسری طرف آئیے، عہدے بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، نبی کی بیوی ہونا اس سے بڑا کوئی عہدہ ہو سکتا ہے؟ سوچئے، نبی کی بیوی کہتی ہے نا دنیا یہ وزیر اعظم کی اہلیہ ہے، یہ خاتون اول ہے، یہ صدر کی اہلیہ ہے، بڑا رتبہ ہے، یہ ایک مفتی کی اہلیہ ہے، یہ MNA کی اہلیہ ہے، یہ فلاں رتبے اور عہدے پہ بیٹھے ہوئے کسی بیوروکریٹ کی اہلیہ ہے، ایک ڈنکا ہوتا ہے، یہ جرنل کی اہلیہ ہے، نبی کی بیوی۔ اور بیٹا ہونا حاکم وقت کا بیٹا شہر سے گزر جائے نا، گاڑی پروٹوکول آگے پیچھے ڈالے اور فوج قوت سپاہ، کئی لوگوں کے دل میں آتا ہے یار ساڈا بھی پیو MNA ہوتا ہے، ہمارا باپ بھی آفیسر ہوتا۔ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، دین کیوں ضروری ہے؟ 950 سال بیوی کو سمجھایا، 950 سال بیٹے کو سمجھایا، اور جب نہیں سمجھے پیغمبر نے بولا، پیغمبر کی بات وہی ہوتی ہے، دین اور حق ہوتا ہے، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، سب مٹ جائے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہی بچ پائے گا۔ اماں نے بولا بیٹا دیکھ تیرا ابا ترخان تے ہے کوئی نہیں، انہیں جڑی بنائی ہے پاویں ایویں ماڑی جی ایک ادھی چھال چی کھلر کھلر جاوے، پت چنگا ہی پہاڑ تے چڑھ جی میری منی۔ بیٹے نے بھی ماں کی لے لی، باپ کی نہیں مانی، نبی کی نہیں مانی، دین کی نہیں مانی، آنکھ کی مانی، دین کی نہیں مانی، ماں کی آواز جو کان میں آئی اس کو سنا، اور جو دل نے سمجھا اس کو لیا، پہاڑ پہ چڑھا، جو کشتی میں بیٹھ گئے، 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹھے، حام بھی بیٹھا، سام بھی بیٹھا، یافس بھی بیٹھا۔ دین کیوں ضروری ہے؟ یہ جو 3 بیٹھے تھے نا، سام کی اولاد ہیں آپ اور میں اس وقت، پورے بر اعظم ایشیا میں جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ اس دین کو قبول کرنے کی برکت ہے جو سام نے اپنے باپ نوح علیہ السلام کے کہنے پہ قبول کر کے کشتی میں قدم رکھا تھا۔ وہ قدم رکھنا آج اس کی برکت سے تیرے میرے قدم چل رہے ہیں۔ حام آئے، ابو کی انگلی پکڑی، کشتی میں چڑھا۔ جتنا بر اعظم افریقہ میں اس وقت کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہ پڑھنے والے ہیں، یہ ان کی نسل کے حامی لوگ ہیں، ہم سامی لوگ ہیں۔ پورا یورپ اس وقت اگر زندہ ہے، یہ ان کے بیٹے یافس نے، جس نے دین کو قبول کر کے، باپ کو قبول کر کے، حقیقت کو قبول کر کے، پانیوں کے مد مقابل تھپیڑوں میں، طوفانوں میں، کشتی نوح میں قدم رکھا تھا۔ آج ساری نسل یورپ میں یافس کی چل رہی ہے۔ 3 نام میں نے بتائے ہیں، چوتھے بیٹے کا نام کیا تھا جو ڈوبا تھا؟ جی
بولا جا سکتا ہے، بولیے. باقی لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں پتا نا. ان کی کسی نسل کا پتا ہو، 7 بر اعظموں میں کہیں رہتی ہو، لوگوں نہیں علم، کیونکہ وہ دین سے ہٹ کر کے مرضی پہ چلا تھا. میرا رب دنیا تو دیتا ہے، مہلت تو دیتا ہے، سانسیں تو ملی ہیں، مضبوط چٹانوں پہ چڑھا ہے، پہاڑوں پہ چڑھا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں چڑھا، لیکن جب دین کو ریجیکٹ کر کے دنیا کی دیگر چیزوں کو ایکسپٹ کیا جائے گا تو میرا رب وہ بھی کر دیتا ہے جو نہیں ہونے والا ہوتا. اس لیے کبھی عہدے پہ، رتبے پہ، مقام پہ، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، بڑا رتبہ، بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ میرے رب نے رگڑ کر کے رکھ دیا. نبی کا باپ ہو کتنا بڑا رتبہ ہے. پتہ کیجئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ گاڈ میکر، کنگ میکر نہیں. دنیا بادشاہ بناتی ہے، یہ گاڈ میکر ہیں، الہ بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں. مگر آج پتہ کیجئے آزر اور اس کی نسل، اس کی ریالٹی کا پتہ کیجئے. حضرات بڑی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 بڑے کردار تھے، سیاست میں، قیادت میں، عقل میں، دماغ میں، اسٹیٹ کو چلانے میں. دنیا نے فرعون جیسا فرد ابھی تک نہیں دیکھا. ساری ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اہرام مصر جیسی کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکا. حامان انجینئر تھا. ابھی تک دنیا انجینئرنگ میں جو سب سے اونچی بلڈنگ بنی ہے برج خلیفہ، یا جو مزید اس سے اوپر جا رہی ہے، حامان نے جو برج بنایا تھا فرعون کے لیے وہ ان سب سے اونچا تھا. تیر لے کے اوپر چڑھا. پیسہ کس نے لگایا تھا؟ قارون نے. خزانوں کی چابیاں خچروں پہ لے کے نمود و نمائش میں نکلا. 3 بڑی طاقتیں اور سٹیٹ کے پلر ملے ہوئے ہیں. 3 بڑے ستون کام کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے رب کو چھوٹا کر دو، دین کو گرا دو، وحی کو دبا دو، حق کو چھوڑ دو. لوگوں حق تو تیرے میرے لیے تھا، برا تو نہیں تھا، یہ تو تیرا میرا خیر خواہ تھا، دین کیوں ضروری ہے؟ ساری عقل، دل، دماغ، قوت، فوج، سپاہ فرعون نے لڑا دی. ساری انجینئرنگ ٹیکنالوجی حامان نے لڑا دی. سارا پیسہ، دولت، مال قارون نے لگا دیا. خالی ہاتھ موسیٰ اماں کے ہاتھ سے ڈالے ہوئے صندوق میں بھیجے گئے، سمندر کی لہروں اور چھلوں کے حوالے کیے گئے، اور فرعون کی اسی اپنی خوابگاہ اور محل میں پل کے جوان ہو کے تیرے رب نے ایک طرف غوطے دلوا دیے اور دوسری طرف اسی پانی سے موسیٰ اور ان کے لشکر کو نکال کے بتایا کہ دین دنیا میں کامیابی کی علامت ہے. بظاہر موت، بظاہر حالات خراب، بظاہر مر گئے، مٹ گئے، کچھ نہیں بچنے والا. ان کو پتھر کے زمانے میں لٹا دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو، ملیا میٹ کر دو، ان کا ڈی این اے ختم کر دو، ان کی نسلیں مٹا دو. نمرود نے کہا تھا ابراہیم کا ڈی این اے مار دو، آگ میں جلا دو، تاکہ کل کو ابراہیم کی نسل کا بچہ بھی پیدا نہ ہو، ایک ذرہ بھی نہ رہے. مد مقابل ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. آگے کیا لفظ ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. انہوں نے کہا تھا کہ ڈی این اے مار مکا کے ایک ذرہ بھی وجود نہ رہے کہ کل کو کہیں ہم جب ہل چلاتے ہیں نا، روٹاویٹر چلا کے زمین کے اندر سے گھاس، جڑی بوٹیاں جڑ سے اکھاڑ دو، کل کو اگے نہیں، فصل ہی ہونی چاہیے. نمرود نے کہا تھا میری فصل، کفر کی فصل، شرک کی فصل وہ اگے، توحید کا بوٹا ختم کر دیا جائے. کتنی آگ جلی، سارا کچھ ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی دعا کی تھی، اللہ میری اور میری ذریت، میرا ڈی این اے ختم نہیں ہونا چاہیے اور میرا ڈی این اے نمازی ہو. قیامت تک کے لیے جہاں بھی صحراؤں میں ہو، دریاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، غاروں میں رہتا ہو، اللہ کسی جگہ آبادی میں ہو، دور ویرانوں میں ہو میری اولاد، میری ذریت کو کلمہ اور اللہ توحید نصیب کرنا، نماز عطا کرنا. لوگوں پتہ کرو آج دنیا میں جتنے زمین پہ سجدے آتے ہیں نا، پیچھے وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم علیہ السلام کی تیرے میرے لیے وہ دعا ہوتی ہے. دین کیوں ضروری ہے؟
کفر نے پوری طاقتیں استعمال کر کے ڈی این اے مٹانا چاہ، نہیں مٹا۔ فرعون نے، حامان نے، قارون نے مل کے پوری طاقتیں استعمال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دبانا چاہا۔ انا ربکم الاعلی وما رب العالمین کہہ کے سوال کیے، میں سب سے بڑا رب، لے یہ تیرے رب کا خون ہو گیا، تیر خون سے خون آلودہ آئے ہیں۔ کون جیتا؟ دین، کیونکہ دین حقیقت بتاتا ہے۔ یہاں تک تو ماضی کی تاریخ ہے، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دکھا دوں۔ ایک طرف 1000 آیا ہے، مد مقابل 313 ہے۔ 1000 ایکسپرٹ ہے، بڑے بڑے استاذوں سے جنگ کے اصول، ضابطے، قاعدے، تیر چلانے، نیزے اٹھانے۔ نیزہ اٹھانا اور چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی دفعہ اولمپکس میں پاکستان نیزے کے نام پہ جس طرح مشہور ہوا ہے، تمہیں نہیں علم کہ یہ نیزہ میرے نبی کے رضائی بھائی، جسے ہم کہتے ہیں نا لنگوٹی، یہ چچا اور بھتیجے بسا اوقات ہوتے ہیں، عمر ایک ہوتی ہے لیکن ہوتے چچا بھتیجے ہیں، پیار بڑا ہوتا ہے۔ ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے جناب حمزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کے جب احد کے اندر حبشی نے نیزہ مارا تھا اور وجود سے گزر گیا تھا، اسے نیزہ کہتے ہیں، اسے نشانہ کہتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ اور میرے نبی نے بدر میں 313 کھڑے کر کے کہا، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، میں نے ڈنڈا پکڑایا ہے، نہ اتنے گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں، اللہ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین پہ تیرا نام کون لے گا؟ دوا میں نے کر دی ہے، 313 کھڑے کر دیے، سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کو کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ وہ میرے نبی کی دعا ہے، قیامت تک جو ہے دین والا کاٹ بھی دیا جائے، چیر بھی دیا جائے، جلا دیا جائے، یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ ہار نہیں سکتے، مارے جا سکتے ہیں۔ آپ جس دن درخت کو اوپر سے کاٹتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں وڈ دیتا ہے، میرا رب اسی درخت کے نیچے سے کچھ عرصے کے بعد جو کونپلیں نکالتا ہے، وہ درخت کے ایک تنے کے مقابل میں سینکڑوں شاخیں لے کے نکلتا ہے، ہرا بھرا ہو کے نکلتا ہے۔ اسلام نے، فطرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اسے۔ پوری دنیا دبانے پہ لگے، گھبرانا نہیں ہے، دین بڑا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ حقیقت بتائے گا۔ اب آئیے حقیقت کہاں کتنی ضروری ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ پتہ چلتا ہے جی میں جاٹ ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں رانا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں سید ہوں۔ میں کون ہوں؟ لوگ مجھے کمی کہتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ آپ پوچھتے ہیں نا ابو جی ہم کون ہیں؟ اسی رائی ہونے ہیں، ہم شیخ ہوتے ہیں۔ ابا جی کوئی برادری ہور ویکھ لینی سی، شیخاں دے تے لطیفے ہی بڑے نے۔ ہم کون ہیں؟ ہم پٹھان ہیں۔ ابا جی آپ مڑا خان کیوں بنا؟ کچھ اور بنتا، لوگ باتیں کرتا ہے، ہم آتا ہے تو سامنے سے کہتا ہے خان صاحب کیسا ہے؟ آتی ہے، کیوں بنی یہ باتیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم سکھ ہیں۔ ابا جی پیو وہ کوئی اور قوم ویکھ لینو، لوکی کہندے سکھاں دا دماغ ہی نہیں ہوندا، فلان نہیں ہوندا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ فخر کون کر رہا ہے؟ سید کر رہا ہے۔ وہ جی ہم کسی کو رشتہ دیتے نہیں، لے لیں ہماری مرضی ہے۔ اچھا اب دین کے علاوہ اس کا صحیح پراپر جواب کوئی نہیں دے گا۔ تجھے حقیقت بتائے، تیرا فخر سے سر بلند نہ ہو جائے۔ پوری مجلس میں کوئی سید بیٹھا ہے؟ معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک آدھا سید؟ باقی نہیں ہے، پسرور چ نہیں رہتا۔ سنیے پھر، باپ کی جو قوم اور برادری ہوتی ہے اولاد کی وہی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ابا باجوہ ہے تو بیٹا، باپ چیمہ ہے تو بیٹا بھی، باپ رانا ہے تو بیٹا بھی رانا۔ پیو سید ہوئے تو اولاد سید نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ آئیے، دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پہلا سید کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور سیدہ کون ہے؟ اماں ہوا۔ سب سے بڑا اور پہلا سید جناب آدم، پہلی سیدہ اماں ہوا۔ وہ جہاں رہے رب نے اس جگہ کا نام جنت رکھا ہے، جہاں میاں بیوی رہیں اور سیدوں کا جوڑا رہے۔ کیا کہتے ہو؟ جنت۔ ان توجہ ذرا جمعے دے وچ پوری بھرپور اس بات پہ لے کے آئیے۔ باپ سید ہے، اولاد سید کیوں نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو
آپ سارے ابو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ریئل ابو ہیں کہ نہیں؟ رب نے کہا، باقی ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی تھی، میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں آئیے، قرآن کہہ رہا ہے، وحی کہہ رہی ہے، دین کہہ رہا ہے، تمہارا رب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ جتنی کائنات ہے ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے بنایا ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ ابو بھی سید، امی بھی سید ہے، اور وہ آپ کے بھی ابو، میرے بھی ابو، آپ کی بھی امی، میری بھی امی، تو پھر تسی تو میں سید کیوں نہیں؟ جو آدم علیہ السلام کو اپنا ابو اور حوا کو اپنی امی اور ان کو سید بھی مانتے ہیں، میں تو بھاجی سید ہے گاجے، قوم رنداوا ہوئے گی، جٹ ہوں گے، لیکن میری اصل تو سید ہے۔ ایسے تو احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ اگر باپ آدم ہے، ماں حوا ہے، دونوں سید ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، رب کو گواہ بنا کے ہاتھ اٹھائیے ہم سید ہیں۔ میں نے کوئی نسل نہیں بدلی، دین نے حقیقت بتائی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ مانا تو دوسری طرف آئیے، میں ڈاکٹر بھی بننا چاہتا تھا، میں سائنسدان بھی بننا چاہتا تھا، میں فضاؤں میں جانا چاہتا تھا، میں کہکشاؤں پہ کمندے ڈالنا چاہتا تھا، میں چاند پہ پلاٹ خریدنا چاہتا تھا، میں وہاں رہائش کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم میں سائنس رکھی، بایو پڑھی، کیمسٹری پڑھی، میتھ کو دیکھا، سائنسی مضامین پڑھے، فزکس کو کھنگالا۔ پتہ ہے مجھے امیج کیا دیا گیا کہ انسان جو ہے ڈارون کے نظریے کو پڑھایا، بڑھایا، اٹھایا گیا، کہنے لگے کہ آپ کا اور میرا جد امجد بندر ہے، بندر ہے، آپ کا اور میرا جد امجد کون ہے؟ بندر ہے۔ سوال پیدا ہوا، میں نے سوال کیا، میرے ٹیچر ہیں سید اختر حسین ہیں، بایو پڑھا رہے ہیں، ڈارون کا نظریہ ہے، 70-72 کی کلاس ہے۔ کہا بیٹا دیکھیے، ہم سب پہلے بندر تھے، ہمارے ابو بندر ہیں، ہمارے پورے چہرے پہ بال ہوتے تھے۔ پہلا سوال آیا، وہ جو چہرے پہ بال تھے وہ کیسے اکھڑ گئے؟ کہنے لگے وہ جنگل میں بیٹھے تھے، کہیں کسی بوٹی کو پکڑا، رگڑا، وہ ہیئر ریموور تھی، اس کی وجہ سے ہاتھوں کے بال جھڑ گئے، وہی پکڑ کے منہ پہ مارا تو بال آہستہ آہستہ جھڑتے جھڑتے کم ہوتے، اسی لیے آج ہیئر ریموور کریمیں ہیں اور ہمیں یہ بال اتارنے پڑتے ہیں، چہرے پہ آ جاتے ہیں، لہٰذا جب آئیں تو یہ داڑھی بھی اتار دو، مونچھیں بھی اتار دو، یہ جو ہے نا ساری نوک پلک سوارو، لیکن اصل ہمارے ابو بندر ہیں۔ دل مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ آنکھ دیکھتی ہے، کان پوچھتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، دل دھڑکتا ہے، زبان سوال کرتی ہے۔ اگر وہ ہمارے ابو ہیں تو ہماری دم کہاں گئی؟ استاد جی جواب دیتے ہیں کہ بیٹھ بیٹھ کے نا کسی کی رگڑی گئی، کسی کی 2 درختوں میں آئی، ہوا چل رہی تھی، چین چین ہوئی، رگڑے گئے، کٹ گئی، کہیں کچھ ہوا، کہیں کوئی پیچھے سے جانور آیا وہ کھا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سکڑتی گئی۔ بطور دلیل کہنے لگے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے دمچی کے آخر میں سوراخ ہوتا ہے، علامت ہے کہ یہاں پہ پہلے دم تھی۔ ہم نے کہا جی سائنس ہے، مشاہدہ کرتی ہے، پھر چلتی ہے، پوچھتی ہے کیا ایسے تھا، ایسے ہے؟ جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ 72 لڑکے کلاس کے اور 73ویں ٹیچر، مشاہدہ ہونے لگا ہے، پیچھے کمرہ ہے سائنس روم کا، آئینہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ جاتا ہے اپنے اس حصے کو ننگا کر کے آئینے میں منہ موڑ کے دیکھتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں اپنا اپنا مشاہدہ لکھ کے پرچی میں چٹ میں جمع کروا دیتا ہے۔ 73 میں سے استاذ جی سمیت 7 لوگوں کے وہ سوراخ تھا، چھوٹا سا نشان 7 لوگوں کے تھا، باقی 64 لوگوں کے نہیں تھا۔ اب جمہوریت اور مشاہدے کا جو رزلٹ آنا چاہیے اسی کلاس میں ہوتا ہے کہ سر اگر ہم بندر کی اولاد ہوتے، وہ ہمارا باپ ہوتا، ہماری یہ دموں کی علامتیں ہوتی تو یہ نشان باقی رہتے۔
سب کے کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ مان لو کہ جتنوں کی علامت ہے وہ اس کے ہوں گے، باقی نہیں۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا، دین سے پوچھا حقیقت کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں رب نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ الہاد کہہ رہا تھا کچھ نہیں تھا، ایسے آٹومیٹکلی بن گئے، کوئی جانور، کوئی سور، کوئی خنزیر، کوئی کچھ بنا، کوئی بندر، کوئی آل، کوئی اولاد بنا۔ رب نے کہا ہم نے تمہیں انسان اول سے بنایا، انسان ثانی سے بنایا، پہلا آدم دوسری حوا سے بنایا، ان کی پشت میں ہم نے پانی رکھا، باپ کی ماں کی سینے کی ہڈیوں میں پانی رکھا، دونوں کو ملایا، اچھالا، مائع دافق بنایا، رحم میں پہنچایا اور رحم کی دیوار سے چپکایا، پھر ہم نے اس کو آگے مزغہ بنایا۔ مرحلے بناتے بناتے ہم نے مکمل انسان بنا کے اس مارکیٹ میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ مجھے دین نے بتایا کہ میں آدمی ہوں، مجھے دین نے بتایا کہ میں انسان ہوں، مجھے دین نے بتایا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے دین نے بتایا کہ میرے باپ سید ہیں، میری اماں سید ہیں۔ باقی جتنی ذات پات برادری پہ فخر ہے وہ صرف ایک پہچان کی حد تک ہے، پیشوں کا اعتبار ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تیرا سید ہونا ہے۔ پوچھا گیا سید کون ہے؟ کہا المہاجر من ہاجر اما نہی اللہ عنہ، اللہ جس چیز سے روکیں جو اس سے رک جائے، باز آ جائے۔ گناہ سے روکا تو گناہ سے رکے، شراب سے روکا تو شراب سے رکے، اور زنا سے روکا تو زنا سے رکے، جھوٹ سے روکا تو جھوٹ سے رکے۔ جتنی بھی غیر معقول پرسنالٹی کو گرانے والی چیزیں تھیں، دین اس سے روک کے تیرے مورل کو، اخلاق کو، کریکٹر کو بلند کر کے اتنا اونچا کرتا ہے کہ تو زمین پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اس کی ایک نیکی بناتا ہے، تو زمین سے آسمان جتنی مسافت، جتنا تیرا گریڈ اونچا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسے درجہ کہتے ہیں، اسے نیکی کہتے ہیں، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ دین تجھے میری اصل کی حقیقت بتاتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑا فرق ہے۔ اور آئیے، میں نے دنیا سے پوچھا کائنات کیسے بنی، خالق و مالک کون ہے؟ آج 70% بندے جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں، رنگ بھر کے کہہ رہے ہیں جناب یہ حسن، یہ جمال، یہ ہوائیں، فضائیں، یہ پھول، ان کی کٹنگ، یہ پتیاں، یہ جتنے جوار باجرہ، ان کے پھل، یہ جنگل، یہ باغات، سب ایک جھٹکا ہوا، دھماکہ ہوا۔ کوئی جگہ گہری ہوئی تو پانی اوپر آ گیا، وہ دریا بن گئے، وہ چل پڑے، وہ سمندر بن گئے، یہ جو ہے اوپر کو ہو گئے پہاڑ بن گئے، یہ نقشے بن گئے، کوئی درخت، کوئی یہ بن گیا۔ لیکن جب میں نے وحی سے اور دین سے پوچھا کہ کائنات کیسے بنائی، تو کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمانوں کا خالق بھی تیرا اللہ، زمینوں کا مالک بھی تیرا اللہ، اس کو بچھانے والا بھی تیرا اللہ، پانیوں پہ ٹکانے والا بھی اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، اس کو پانی پہ رکھ کے بیلنس کرنے والا۔ فٹ بال بیلنس نہیں ہوتا پانی میں کہ اوپر آپ کھڑے ہوں، پوری مخلوق کو چڑھانے والا اللہ، اس کے اندر پیٹ میں خزانے ڈالنے والا اللہ، تیرے لیے تیل، ہوا، پانی نیچے رکھنے والا اللہ، سسٹموں کو چلا کے اٹھا کے تیری روٹی رزق اور جانوروں کے لیے چارہ، تیرے لیے دودھ سب دینے والا اللہ، آسمانوں سے برکت اور میر اٹھانے اتارنے والا اللہ، پانی کی بوند بنا کے ہائیڈروجن کو 2 حصے کر کے، آکسیجن کو 1 حصہ ڈال کے پانی کی جیسا محلول اور مائع بنانے والا اللہ، اس کی 3 حصے زمین پہ رکھنے والا اللہ، اس کو اچھالنے والا اللہ، کلوریڈیشن کروانے والا اللہ، آبی بخارات میں تبدیل کرنے والا اللہ، بادلوں کے ٹینکر میں بھرنے والا اللہ، روٹ دے کے ان کو بغیر پائلٹوں کے چلانے والا اللہ، زمین کو جغرافیائی یوں ڈھلوان میں جنوب سے نیچے اور شمال میں اونچا کرنے والا اللہ، پہاڑوں پہ لے جا کر کے پانی ڈال کے سورج کو دور کر کے گلیشر بنا کے، تودے بنا کے جمانے والا اللہ، جتنی جتنی ضرورت سورج تھوڑا تھوڑا قریب کر کے پگھلا کے وہاں سے ندی نالے آبشاریں دریا نہریں بنا کے تیرے علاقے میں پہنچا کے تیری فصلوں کو پانی دے کے اضافی پانی پھر سمندر میں ڈال دینے والا اللہ، پورے سرکل کو چلا کے الشمس والقمر بحسبان، ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھنے والا اللہ، دلیل دینے والا اللہ۔ یہ ہے دین، تجھے حقیقت بتائے گا۔ وہ تصویر جو 3200 کیمروں کے سینکڑوں اس کے اوپر فلٹر مار مار کے ایک جعلی سا حسن پیدا کر کے دل کو فریفتہ کر کے لبھا دینے والی بنا کے
مگر جب حقیقت دیکھی تو رشتہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تیرا رب تجھے ایسا ریئل مسلمان اور انسان بنانا چاہتا ہے، بلال بن کے آ جا، ریئل بن کے آنا، جنت بھی تیری، حوریں بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، میں بھی تیرا، میری رضا بھی تیری، میرا عرش بھی تیرا، میرا سایہ بھی تیرا، یہ میرے محبوب بھی تیرے، کوثر کا جام بھی تیرا، کامیابی بھی تیری، نوید بھی تجھ کو، نبی کے جھنڈے کا سایہ اور علم بھی تیرا، سب تیرا ہے۔ لیکن یہ کام کر کے ایسے کر کے یہ حقیقت اپنا کر کے حضرات، اس لیے دین ضروری ہے، اس لیے دین ضروری ہے۔ کرونے نے بڑا سمجھایا کیا اہم ہے کیا غیر اہم ہے، بڑی سمجھ آئی۔ ان میں سے پہلی چیز ہمیں جو ملی، اپنی بوتھی کے اوپر بتھاڑی چڑھانی چاہیے۔ بتھاڑی سمجھتے ہیں؟ جس کا بوتھا ہے، یہ ہم پہلے 6 روپائی تھی سی بیچارہ، ساڑھے اس سے بھی دودھ چونگ جاتا سی، حالانکہ تھا وہ اس کی اماں کا، رب نے بنایا اس کے لیے تھا، لیکن رب نے کہا گائے بھی میں نے تیرے لیے بنائی، بچڑا بھی تیرے لیے بنایا، یہ دودھ بھی تیرے لیے بنایا، میں نے یہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے گزار کے کشید کر کے سمیل بھی پیدا نہیں ہونے دی، رنگ بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ خون کا رنگ لال ہے، گوبر کا رنگ جو ہے تیرے سامنے ہے، میں نے ٹیسٹ بھی نہیں خراب ہونے دیا، خالص دیا تنو تک تجھ کو۔ اب جب آگے آیا، دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے دودھ دا کام کر لا، غربت مک جو۔ میرے ایک دوست ہیں شکر گڑھ کے تھے، فیصلہ آباد کے رہائشی ہیں، حالات بڑے ماڑے تھے، اللہ کسی پہ بھی لے آتا ہے۔ سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھروانے کے 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے حالات تھے۔ بڑے کاروبار کیے، کوئی مزہ نہیں آیا، دن بدن نیچے نیچے نیچے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے۔ ایک دن ایک دوست نے پوچھا، یار کوئی کام ہی دسو، کوئی وظیفہ دسو اللہ برکت پائے۔ کہندا یار وظیفے تو مینوں نہیں آتے، مولویاں نوں پوچھ لیں۔ میں تینوں ایک مشورہ دینا کہ دودھ بیچنے شروع کر دے، اڈا لا لا۔ شروع کر لیا۔ 6 مہینے کے بعد میں نے ایک دن دیکھا، ملاقات ہوئی، جب پہلے ہوئی تھی تو یہی پوچھ رہے تھے کی کرا۔ 6 مہینے کے بعد دیکھا تو ٹینڈ کروائی ہوئی۔ میں کیا پاجی کو بہت ہی گرمی لگ دی ہے؟ کہتا نہیں جی گرمی نہیں، مولا دا کرم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی عمرہ کر کے آیا۔ میں کہا لاٹری کدھروں نکلی ہے؟ کہتا جی لاٹری نہیں، اللہ دا شکر ہے کام کیتا ہے۔ وہ بھی کون سا کام کیا؟ جی دودھ کا۔ کہا یار بڑی برکت ہے دودھ چ۔ کہتا جی واقعی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا دودھ لے 1 کلو، 1 من لے، من پانی ڈال، من برف ڈال، دودھ کو بھی چھوڑ، یہ ملا وہ ملا، حتیٰ کہ بال صاف کرنے والا پاؤڈر بھی ڈال دے، جب تک سفید ہے دنیا لے لے گی، ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، مال بنا، کوٹھیاں بنا، ادارے بنا، زندگی چلا، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں اور کسے نل کی۔ میں نے دین سے پوچھا، دین کہنے لگا تھنا تک اسی خالص دیتا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ مرچ تجھے پودے تک خالص ملی ہے، سبز دی ہے، سرخ ہے تو تب بھی خالص، پیکنگ بھی رب کی جینون۔ آگے تو اس کو پیسنے کے بعد ملاوٹ کر کے دھوکہ دے تو تیری مرضی۔ ہم نے کھیوڑا کے پہاڑوں میں نمک رکھا ہے خالص، پیسنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دے کے دنیا کہتی ہے یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، یہ بزنس کے اصول ہوتے ہیں، یہ اولے ہوتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، 1 من کو 10 من بنا کے بیچ، زندگی میں برکت، یہ وہ مال دولت ملے گا۔ دین نے کہا نہیں، من غشنا فلیس منا، تو نے 1 قطرہ بھی 1 من دودھ میں پیشاب کا ملایا، جیسے وہ صحیح نہیں، ایسے 1 بھی قطرے کے برابر صحیح چیز میں تو نے 2 نمبر چیز ملائی تو پھر تیرا دین بھی نہیں، تیری دنیا بھی نہیں۔ وقتی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھ یہ برکت اٹھ جائے گا۔ برکت کیا ہے؟ کہا اللہ سے برکت مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی سائنا و مبدنا، اللہم بارک لنا فی حیاتنا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی اولادنا۔ اللہ دنیا کی ہر چیز میں برکت، حتیٰ کہ شادی بھی ہوتی ہے تو دعا کیا ہے؟ دنیا نے کہا کہ شادی کرو پہلے ٹول بجاؤ، چمر کھیڈو تے لڈیاں پاؤ، ڈانس کرو، یہ کرو وہ کرو، لوکاں نو گج وج کے آؤ پتہ لگ جائے۔ یہی ہے نا، یہ دنیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ امیج دیا کہ شادی ایسے ہوتی ہے،
लिहाजा कोई घोड़ी पे चढ़ा, कोई घोड़े पे चढ़ा, कोई खारे पे चढ़ा, कोई मायों पे चढ़ा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, कोई नए अंदाज में आया, कोई हेलीकॉप्टर से उतर के आया, कोई उधर से आया, कोई छलांगे लगाता आया, कोई ढोल बजाते आया, कोई म्यूजिक और गाने चलाता आया, बड़ा कुछ हुआ। मैंने पूछ लिया। सस मेरी कहन लगी कि पुत भाबियां गुना एवं मुंह च घुंगड़ियां पा के चुप कीते ना आजो, गज वज के आया। मैं गाजे वाजे वालों को टुर गया, यार उधरों की डिमांड है वे तो की लवोगे? उन्होंने बताया। मैंने पूछा फिर ये आखोगे की? ईडा केड़ा है? मैं कि मेरी सस ने कहा गज वज के आयो, घुंगड़ियां भाबियां को मुँह च आ पा के आ जाओ। फिर जो उन्होंने बताया वो कमाल था। कहते जी असी इन्नी फीस लैनी है, इसलिए लैनी है कि असी पहले तुहाडे वल्लों जाके कहना है उन्होंने, पूरे महल्ले नूं क्या कहना है, देनी है कि नहीं। 500 बंदा नाल लैके आए हैं। यही है ना तेरा मेरा इमेज दुनिया जो दे रही है। ये है खुशी, रोज रोज नहीं होनी। खा ले, पी ले, कमा ले, गा ले, सुना ले। फिर असी थोड़ा जिहा नखरा करते हो ना, कुड़ी अल्लाह हो जावांगे, उधरों भी तो लैनियां वेला, नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी। नबी का मिंबर है, सारी जिंदगी सुना। फिर आपकी तरफ से कहेंगे लेके जानी, लेके जानी, नंदनी नंदनी, लेके जानी, देनी है कि नहीं। जब निकाह हो जाएगा गाड़ी में बिठाएंगे, फिर असी ताने दे दे के कहांगे तो साड़ी टून ते डग्गा यह होएगा, गज वज के ਲਈ, गज वज के ਲਈ, गज वज के। इसकी फीस लेनी है जी। वो पीपनी वाला उसको क्यों, वो क्या कहेगा, वो जी असी फिर तुहानू थोड़ा जिहा छेड़ांगे भी तो सही ना, तेनू लाड़ा किन्ने बनाया, भूत नहीं दिया। ये है दुनिया, ये है खुशी, ये है शादी, ये है खाना आबादी। भूत आएंगे, भूतों की बारात आएगी, छोटे भूतने होंगे, बच्ची भूतनियां होंगी, बड़े जो हैं ये जिन जिन्नाता शेर होंगे, ये इनके लोग होंगे, गले में ढोल होगा। फिर पूरी जिंदगी मैंने शादी के बाद पूछा, सुनाओ भाजी किदां दी जा रही शादी? कहंदा जी गल च पाए ढोल वजाने पै रहे ने। हुण जेड़ा मैनू वेंदा कहंदा तेनू किन्ने कहा सी? मैंने जब दीन से पूछा, आवाज आई, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। और मेरी कौम के जवानों, जब अल्लाह ताकत दे, कुव्वत बा दे, कुव्वत फैसला दे, कुव्वत इरादी दे, अल्लाह जो है वो समझदारी दे दे, तुझको मिच्योर पन दे दे, शादी कर, जोड़ा बना। कैसे बनाऊं? कहा मैंने अली और फातिमा का बना के दिखा दिया है, रदी अल्लाह अन्हुमा। ऐसे बनाना, ये हमारा तरीका है, सादगी है। महर महंगा ना करना, मगर देना जरूरी है हिम्मत के मुताबिक। 2 आदिल गवाह होने चाहिए, इजाबो कबूल हो जाए तो भी काफी है। खुतबा सुन्नत निकाह वाला आ जाए तो बहुत अच्छा। अगले दिन अल्लाह जितनी हिम्मत देता है वलीमा कर लेना। अपनी हिम्मत नहीं है, उधार उठाने की जरूरत नहीं। यारां नूं कहना यार घर जो पक्का जे ना। एक कहंदा जी गवारे दियां फलियां पक्कियां ने, दूजा कहंदा भाजी टींडियां पक्कियां ने, तीसरा कहंदा जी असीं ते राती दाल बनाई सी, चौथा कहता है जी ये बना हुआ है, वो यार ले आओ। कोई नाज नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई फख्र नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। ये मैं कायनात के सबसे बड़े हसीन लाड़े की शादी का वलीमा दिखा रहा हूँ। मस्जिद से आ जाओ, मस्जिद नबवी में आ गए, नीचे कपड़ा बिछाया गया, ऊपर जो जो लेके आए थे रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ के सबने खाया। तेरे मेरे नबी अगर नजर उठाए तो किबला बदल जाए। एक दफा अल्लाह को कह देते जन्नत के फल और वहां के जो है वो रोज बरोज उतर आते, मगर तेरे नबी का ऐसा वलीमा बता के, दिखा के, करवा के, प्रैक्टिकली बताया कि दीन रियलिटी है। जिस पानी में हो, जितनी चादर है उतने पाँव खोलो। औखे होके फा लैन दी लोड़ की है कि मुड़ के सारे अपने घरों घरी ते तुहाडे पीछे किते टेंटां वाले, किते कोई बिल दो और कई साल इसी चक्कर में लग जाएं, और बीवी ये डिमांड करे कि तू मैनू आ क्या सी दिता नहीं। और ये सारी झूठ और फेक नहीं, रियलिटी पे मबनी। तज़व्वजू अल वदूद अल वलूद। भाइयों दीन हकीकत है। दुनिया कहती है लव की शादी कर ले, ये मिलेगा वो मिलेगा। दीन कहता है माँ बाप का तजर्बा भी ज्यादा, समझ भी ज्यादा, जहां बीनी भी ज्यादा, धक्के भी ज्यादा खाए। तू सिर्फ 3 चीजों पे मर जाएगा। जैसे बच्चों को मैं साथ लेके गया गाड़ी, एक गाड़ी पे बार बार हाथ रखे, बाबा ये ले ले, रंग प्यारा था। मैंने साइड पे करके पूछा मैकेनिक को साथ ले,
कहते भाजी ਇਹਦਾ ना अंदर इंजन उंजन वाला मामला ठीक नहीं है, बच्चे कहें वही लेनी है, कोई रंग पे मर गया, कोई रेट पे मर गया, कोई ब्रांड पे मर गया। तेरा मेरा ब्रांड है बरादरी, माल पैसा मुरब्बे, ये तेरा मेरा स्टेटस और नाम और रेट है। दुनिया महंगी चीज पे मर रही है। ये सूट कितने का है जी? 500 का। लोकी की कहणगे एडा ही हल्का बंदा है, ये कितने का है? ये जी ब्रांडेड है, ये है, और इसका सादा कपड़ा जो है ना वो 15,000 रुपए का है। लोकी कहण तो सही ना, चौधरी कीमती है। वो भी अंदर क्या है? अंदर क्या है? गटर का मुंह खोला, ऊपर कस्तूरी का लेप किया हुआ था और बड़े परफ्यूम छिड़के हुए थे, बड़ा हसीनो जमील बनाया था, गुलाब के फ्रेश फूल सजाए हुए थे, लेकिन जब ढकना उठा तो अंदर से गंदगी निकली। उत्तू जिन्ना मर्जी चंगा पा, जे अंदर बंदा चंगा नहीं तो फायदा की? अगर दीन नहीं तो अंदर का बंदा कभी चंगा नहीं हो सकता, गंदे का गंदा रहता है। इसकी सफाई करता है तो दीन करता है। आ दिन में 5 बार वुजू कर, आ अकीदे में पहले बिस्मिल्लाह पढ़, आ तू पहले मिसवाक कर, आ तू नहा के आ तू अच्छे कपड़े पहन के आ, नए नहीं है तो धो के पहन के आ प्याज खा के ना आमी है हलाल, मगर स्मेल आएगी, स्मेल आएगी। मैं एक कोर्स में था, रिफ्रेशर कोर्स, उसको टॉप किया तो मुझे उसकी सनद लिखनी थी। अरब से आए हुए 7 बड़े शयूख और फुज़ाए जो है वो दकातिरा, PhD डॉक्टर्स, तो मुझे पूछने लगे कि शादी कब है। शादी उनका एक मौजू होता है फेवरेट। बताया तो मेज़ के ऊपर खाने में सलाद में प्याज भी था। तो मुझे वो डॉक्टर साहब कहते हैं खा ले, ये शादी के बाद फिर नहीं खाया जाना। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी सामने वाले नूं चंगा नहीं लगता। ये दुनिया इसलिए है कि सामने देख तेरे रब को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बस ये दीन है, ये दीन है। दुनिया में अपनों के लिए बने और समरे और रब के लिए वुजू भी ना करे। अल्लाह कहे जब तू वुजू करता है ना, मुझे इतना प्यारा लगता है मैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता हूं। जब तू वुजू करता है ना, मैल उतरी हो या ना उतरी हो, तेरी एड़ियों की सफाई हुई हो या ना हुई हो, मैं तेरे गुनाहों को झाड़ देता हूं। और जब क़यामत के दिन आएगा, दुनिया में तुझे सोना मिला हो या ना मिला हो, जहां जहां भी वुजू का पानी टच किया हो, तूने मेरे लिए किया था ना, बिस्मिल्लाह कह के किया था, मैं वहां वहां जन्नत के सोने का जेवर पहना के यूं चमका दूंगा, यूं चमका दूंगा। जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे यकीन नहीं आया, बच्चा था, कि क़यामत के दिन मोमिन नबी के उम्मती सारी उम्मतों में से पहचाने जाएंगे ऐसे जैसे गुर्रम मुहज्जलीन काले घोड़ों में सफ़ेद पेशानी वाला घोड़ा पहचाना जाता। मिसाल सी, लेकिन एडी कोई समझ नहीं आई। मैं जब ड्राइवर बनाना GT रोड पे मुल्तान से लाहौर आने के लिए, मेरे आगे एक ट्रक लगा, लिखा समंदरी, मेरा सोहना शहर समंदरी। वो बेचारे दे पिछे कोई रिफ्लैक्टर टेप नहीं, कोई बत्ती नहीं, फट्टे लगे, भैड़ा हाल समुंदरी, अपनी लाइटों से भी नजर नहीं आ रहा। एक और ट्रक आया, लाइट जलाई तो जैसे दुल्हन बन के आ रही होती है, सजी संवरी। मैंने पूछा ये कहाँ का? कहने लगे जी ये कोटा दे पठाना दा ट्रक है। समझ आ गई होगी, रात को सफ़र करते जैसे परियां ज़मीन पे उतर आई हैं। पूरी गाड़ियों में से बगैर नंबर देखे, बगैर नाम देखे, सिर्फ उनकी रंगत, उनकी चमक, जरक बरक से पता चल जाता है कि ये गाड़ी पठान की है, कोयटे की है। तेरे नबी ने कहा पूरे नबियों के उम्मतियों में मेरी उम्मत वुजू करने वाली पूरी उम्मतों में से सोने, जरक बरक और नूर की वजह से पहचानी जाएगी कि ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। दीन इसलिए जरूरी है, दीन लड़ने के लिए नहीं, लड़ाई से रोकता है, कत्ल करने के लिए नहीं, कत्लो गारत से रोकता है, फराड करने के लिए नहीं, उससे रोकता है, झूठ बोलने के लिए नहीं, उससे मना करता है, किरदार खराब करने के लिए नहीं, किरदार बनाने की तरगीब देता है। इसलिए हर मुस्बत चीज जिसकी इंसान को जरूरत है उसकी तरफ दीन बुलाता है, और हर मनफी चीज जो तेरे मेरे रवैये, किरदार, करैक्टर, मुआशरे, सोसाइटी, अफराद को खराब कर सके उससे वो मना करता है। यूं बढ़ते चले जाइए असल से लेके फसल तलक। दुनिया कहती है तेरे पास 2 अरब रुपए है,
1 करोड़ दे के किसी का नुत्फा लेके अपनी बीवी के जो है वो रेम में रखवा के बाहर जर्मन में जाके वहाँ से आते हुए काका लेके आके कह दे जी हमारा जैनवन है, शरीयत कहती है दुनिया नहीं जानती, तेरा रब तो जानता है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तूने तन्हाइयों में जो कुछ किया है कोई और नहीं देखता, तेरा रब तो देख रहा है। ये डर पैदा कर ले, रियलिटी आ जाएगी, असल होगी। ये मना है, ये हलाल नहीं है। ऐसी औलाद ले भी ली तो तेरे काम की नहीं है। अपना रब दे तो ले, ना मिले तो नबी भी 86 साल रब्बे हबली मिनस सालिहीन कहते गुजार दे। 2 नंबरी नहीं करनी, मलंग बन के या कुछ और करके लोगों को ये नहीं कहना शराब पी ले, ये चरस पी ले, फुलां जो है भंग का जो है वो 1 दौरी पी ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं साफ सुथरा रह, दूं तो भी मेरी रहमत, ना दूं तो भी मेरी हिकमत। ये है दीन। और इसी पे मैं आखिरी बात कह रहा हूँ लोगों, 3 ही चीज़ें दुनिया में रखी हैं। एक तेरा बदन है, जान, बना कहाँ से है, क्या खा के बनाना है। सारी दुनिया कहेगी सब खा ले, कुरान वही और दीन कहेगा हलाल खा ले, बेशक थोड़ा खा ले। कल 2 जुमले पढ़े हैं, ज़िंदगी में नक्श हो गए हैं, दिमाग पे उतर ही नहीं रहे। लिखा था रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से करोड़ गुना बेहतर है। कोरोना के अयाम में जिनकी सांस कितने कितने सिलेंडर एक दिन में एक मरीज खा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ऑक्सीजन की तंगी नहीं दी, हवा की तंगी नहीं दी, फेफड़ों को तंग नहीं किया, शरियानों को अंदर बरीदों को जो है वो सांस की नालियों को तंग नहीं किया। रिज़्क़ तंग है, शुक्र कर शिकवा न कर, कहे अल्लाह शुक्र है सांस आ रही है आसानी से। और दूसरा जुमला लिखा था दुनिया की जमीन के ऊपर बिछी हुई फटी हुई चटाई अस्पताल के नरम गरम गद्दों और बेड से करोड़ गुना बेहतर है। ये तेरा रब है, शुक्र कर। जान बना हलाल के जरिए, हराम के जरिए नहीं। दूसरी चीज़ तेरी इज्जत है, इज्जत और आबरू और रिश्ता और नस्ल चलाने के लिए हलाल ज़राए से निकाह करके आ। ये सिर्फ दीन कहेगा, बाकी सब कहेंगे खुली इजाज़त, ये कर ले वो कर ले, यहाँ पाबंदी है, दूसरे शहर चला जा वहाँ पाबंदी है, दूसरे सूबे में चला जा उधर मसला है, फुला मुल्क में चला जा। ये तीसरी चीज़ माल है, सारी दुनिया कहेगी जैसे मर्जी कमा ले। कुरान कहेगा, कुरान कहेगा, कुरान कहेगा हराम ना कमाना। दीन कहेगा मिलावट करके ना कमाना। दीन बोलेगा 2 नंबरियां करके ना कमाना। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मेरा कलमा पढ़ने वाला मिलावट करे वो मेरा नहीं हो सकता, वो मेरा नहीं हो सकता। ये दीन है। फिर कानून नहीं बनाना पड़ेगा, पाबंदियां नहीं लगानी पड़ेंगी, पहरे नहीं बिठाने पड़ेंगे, फिर जो है वो सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगाने पड़ेंगे, दिल के चोर को नहीं मारा जाएगा, चोर की मां को मारा जाता है। ये है दीन। साड़ी मसीतों ने जुत्तियां चुकनियां ना मुकण, जेड़ा बेचारा आवे ओदी चुकी जाए, जेड़ा कोई नवा बंदा आवे ओदी चुकी जाए। अल्लाह अकबर। बात यहाँ आके ख़त्म हो गई। बड़े बड़े गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, खादम मस्जिद बिठाए, फिर नवी तो नवी चुकी। असी कैमरे ला के ना बाहर कनेक्शन नहीं किया पीछे सिस्टम में, लिख दिया खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। तब से अल्लाह का शुक्र है जूते महफूज हैं। जो कौम दुनिया से इतनी डरती हो, कानून के शिकंजू से, लेकिन वो कब्र से न डरे। सारी दुनिया देख रही है तो घबरा जाए, और स्टेडियम में बैठे कैमरा तरफ हो तो स्माइल दे के अपनी तस्वीर अच्छी बना ले, लेकिन रब का डर दे करके वो अल्लाह के खुफिया कैमरे वो जहन में रख के अपनी ज़िंदगी का इमेज अच्छा ना बना सके तो फिर फ़ायदा क्या। ये है तेरा दीन, ये है मेरा दीन, ये है इसकी असल। ये जो मशहूर है ना जी, दीन बड़ी इंतहा सिखा देता है, ये वो इंतहा सिखाता है कि जब कब्र में अकेला उतरा जाएगा तो क्या बनेगा। कल मैं अपने बहनोई को जब कब्र में उतार रहा था, अल्लाह की कसम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं इतना देखा। खुली कब्र है लेकिन अंदर जो दरमियान में शक थी इस कदर तंग रखी गई कि मैयत अंदर उतारी नहीं जा रही थी। दिल दहल गया, क्या वजह है। कल को तेरे मेरे साथ भी होना है। ये अल्लाह है कि दुनिया में तंगियां सह के भी आया तो तेरी जन्नत बना देगा तेरी कब्र को। यहां शाही महलों में भी रह के आया, दीन नहीं है। अल्लाह कब्र को तंग करके पसलियों में पसलियां दाखिल करके रगड़ करके मार के सजाएं दे के अजाबे कब्र दे के तेरी रुसवाई ऐसी करेगा कि फिर पूरी हमेशा की जिंदगी तबाही में बदल जाएगी। आइयो लोगों, अक्लमंद बने, दीन को लें, वही को लें, हक को लें, हकीकत को लें, ताकि दुनिया में भी महंगे बने,
قبر میں بھی مہنگے بنیں، حشر میں بھی مہنگے بنیں، اور جب جنت میں جائیں تو مہنگے نبی کے ساتھ مہنگی جنت، جنت الفردوس کے اعلیٰ رتبوں کو پا سکیں، رب کی رضامندی کو پا سکیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔